بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نورانی آنکھوں سے دیکھا اور صحبت مصطفیٰ سے فیض یاب ہوئے۔ آفتاب رسالت سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت پر چمکے اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکے۔ صحابہ اکرام علیہ السلام کے معزز لقب سے سرفراز ہو کر اس امت کے لیے نجوم ہدایت قرار پائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام اس امت میں افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی فضیلت اور مدح بیان فرمائی ہے۔ ان کے بہترین عمل، عمدہ اخلاق اور حسن و ایمان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان نفوس قدسیہ کو دنیا میں ہی اپنی رضا کی خوشخبری بھی سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دو جہاں کے تاجدار سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عزت اور توقیر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کی عزت کرو کہ وہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ یقیناً صحابہ اکرام کی شان بہت اعلیٰ ہے اور ان مقدس ہستیوں پر اللہ کا بے حد فضل و کرم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان پاکیزہ نفوس کی محبت دل میں بساتے ہوئے ان کی پاکیزہ حیات کا مطالعہ کریں اور دونوں جہان میں کامیابی کے لیے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی حضرت معاویہ تھا، کئی صحابہ اکرام کا نام بھی معاویہ تھا، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین محمود احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ اکرام موجود۔ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل تقریباً 604 عیسوی میں ہوئی تھی، اور یہی روایت زیادہ تر مشہور ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب عبد المناف پر نبی کریم علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک کچھ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: معاویہ بن ابو سفیان صغر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا نسب بھی عبد المناف پر نبی کریم علیہ السلام سے جا ملتا ہے: معاویہ بن ہند بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس بن عبد المناف۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبی اعتبار سے حضور علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ایک ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور والدہ نے فتح مکہ 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ آپ کے والد ابو سفیان قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کی اہم ترین شخصیت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کے غزوہ بدر میں قتل ہونے کے بعد تمام قبائل کی متفقہ رائے سے آپ سردار مکہ منتخب ہوئے۔ فتح مکہ کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالایمان یعنی امن کا گھر قرار دے کر آپ کو خصوصی امتیاز سے نوازا تھا۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تمام کوششیں دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے صرف فرمائی۔ اس دوران آپ نے بہت سی قربانیاں دی اور اپنی جرأت اور بہادری کا عملی مظاہرہ بھی فرمایا، یہاں تک کہ اپنی دونوں آنکھیں خدا کی راہ میں قربان کر دی۔ چنانچہ ابو سفیان غزوہ حنین میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مال غنیمت سے بھی نوازا تھا۔ غزوہ طائف میں بھی آپ نے شرکت کی اور اس میں آپ کی ایک آنکھ شہید ہوئی۔ آپ کی دوسری آنکھ جنگ یرموک میں شہید ہوئی۔ یاد رہے کہ جنگ یرموک کے سپہ سالار حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
یہ یزید پلید کے چچا تھے۔ وہ بدبخت تھا لیکن چچا اور والد خوشبخت تھے۔ دونوں آنکھوں کا رائے خدا میں شہید ہو جانا بہت عظمت کی بات ہے، لیکن یہ تو آپ کی عظمت کا ذاتی پہلو ہے۔ آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے کے لیے آپ کے اہل خانہ کے عظیم کردار کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک موقع پر ابو سفیان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری 3 باتیں قبول فرمائیے۔ نمبر 1، ام حبیبہ بنت ابو سفیان عرب میں سب سے حسین اور جمیل ہیں، میں ان کا نکاح آپ علیہ السلام سے کرتا ہوں۔ نمبر 2، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنا لیجیے۔ اور نمبر 3، مجھے لشکر کا امیر مقرر فرما دیجیے تاکہ میں کفار سے ایسے ہی لڑوں جیسے مسلمانوں سے لڑتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہر سوال پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت ابو سفیان کا جنازہ پڑھایا۔ آپ کے والد ابو سفیان کی طرح آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول اسلام کے بعد اپنی تمام تر کوششیں دین اسلام کی سربلندی میں صرف فرمائی۔ آپ بھی صحابیات کی مبارک صف میں شامل ہو گئی اور حضور علیہ السلام کو سارے جہان سے بڑھ کر جانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اسلام لانے سے قبل روح زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والوں کا رسوا ہونا مجھے محبوب نہیں تھا، مگر اب میرا حال یہ ہے کہ روح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ کسی کے گھر والوں کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں، اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ بھیج کر اپنی دلی عقیدت کا اظہار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز قامت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید، خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی۔ سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے رنگ کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیم اور بردبار، باوقار، مالدار اور لوگوں میں سردار تھے، کرم فرمانے والے اور بہر صورت انصاف قائم کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اور معاویہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔